انٹرنیٹ کا دور آ گیا، پورنوگرافی کا دور آ گیا، اور یہ ایک ایسی یعنی انسان کی کمزوری ہے کہ وہ غلطی سے بھی سامنے سے آ جائے تو انسان جو ہے وہ خوب آنکھیں کھول کر اس کو ہٹانے سے پہلے ایک نظر اچھی طرح مار ہی لیتا ہے اس کے اوپر۔ اس کو کیسے اوائڈ کرنا ہے؟ اس میں سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنا لیپ ٹاپ، اپنا ڈیسک ٹاپ لیٹ اٹ فیس دا ادر پیپل، یعنی ایسے اینگل پہ بیٹھیں کہ جس سے ایک دم کوئی شخص جو ہے وہ آئے تو آپ کی اسکرین کو دیکھ سکے، آپ کی LCD کو دیکھ سکے۔ یہ خوف جو ہے یہ آپ کو بہت سی برائیوں کو بچاتا ہے، یعنی اسپیشلی ظاہر ہے کہ میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، آپ دیندار لوگ ہیں، دین کے لیے ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، تو شیطان جو ہے وہ ہمارے خلاف زیادہ ایکٹیو ہو کے آتا ہے کہ اس کو بے عزت کرنے کے لیے اور دیر بائی دین کو بے عزت کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اس کی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ گھر میں جو بھی سیٹنگ ہم کریں، ڈیسک ٹاپ کی وہ ایسی ہونی چاہیے کہ LCD فیسنگ دا ڈور، اور فون ہے تو کوشش کریں کہ اس کو لاک نہ لگائیں۔ آپ کو ایک خطرہ ہو کہ آپ کے والد صاحب، آپ کی والدہ، آپ کا کوئی بہن بھائی یا آپ کے باقی دوست جو ہیں جو آپ کی دینداری کے خلاف ہیں، ان کو کوئی موقع نہ ملے۔ اگر آپ نے لاک لگایا ہوا ہے پھر تو ظاہر ہے وہ کھول نہیں سکتے، ایک سیفٹی ہے، نہ لگائیں، کوئی پاسورڈ نہ ہو، اینی باڈی کین سی وٹ یو آر ڈوئنگ، اس کی ہسٹری کو آپ ڈیلیٹ نہ کریں۔ اس سے بھی انسان بہت بچ جاتا ہے، اس لیے کہ جب انسان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو غیب میں ہے نا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے اتنے متقی جن کو ہر وقت یہ یاد رہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے؟ تو چاہیے تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں، لیکن پریکٹیکلی کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کم ہی ڈرتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں۔ اسی خوف کو پازیٹیولی استعمال کر لیں۔ صرف اتنی سی آپ ایفرٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسانی پیدا ہو جائے گی، بہت آسانی پیدا ہو جائے گی۔ ہمارے فیصل آباد میں ہمارے پرانے محلے دار تھے، وہ ایک دن آئے میرے پاس کلینک میں اور میرے کہنے لگے کہ جو بیٹا اس کو اسلام آباد یونیورسٹی میں بھیجا ہوا تھا ماسٹر کرنے کے لیے کمپیوٹر میں، تو وہ پڑھائی وڑھائی چھوڑ کے آ گیا ہے۔ اس کو میرے پاس بھیجیں، کو لے کے اگلے دن آ گئے اس کو۔ میں نے کہا تھا اس کو بھیجیں میرے پاس، یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو لے کے آئیں، آپ جائیں۔ میں نے بچے سے پوچھا میں کہ کیا مسئلہ؟ میں نے کہا جی کمپیوٹر میرا سبجیکٹ تھا اور مجھے پورنوگرافی دیکھنے کی عادت پڑ گئی اور میں دن میں 4-5 مرتبہ ماسٹربیشن کرتا تھا، اب میری بس ہو گئی، میں پڑھائی بھی چھوڑ دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا یہاں پر کمرہ کہاں ہے؟ میری اوپر ہے۔ میں نے کہا تیرے والد سے بھی میں کہتا ہوں کہ اس کا کمرہ نیچے لیں، اور تم سے یہ کہتا ہوں کہ سمپلی اس کمرے میں جو سیٹنگ کرو وہ ایسی کرو کہ LCD فیسنگ دا ڈور، اور دروازہ بند نہیں کرنا، انشاءاللہ تمہاری یہ عادت چھوٹ جائے گی۔ اللہ کے فضل سے وہ بچی کا باپ بھی ہے، بزنس کر رہا ہے، اسی سے چھوٹ گئی۔ یعنی کوئی ہم میں سے اگر انوالومنٹ ہے تو اس سے نکلنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بغیر یہ چھوٹتی نہیں ہے چیز، اگر انسان کو یہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور توبہ استغفار، یعنی بار بار غلطی ہو پھر معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے، پھر توبہ کریں، پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ کریں۔ دین ہمیں یہی سکھاتا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ورسس شیطان، دونوں سے نافرمانی تو اللہ تعالیٰ کی ہوئی، اور دونوں کی اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی بھی فرمائی، لیکن جب شیطان کی جواب طلبی کی تو الٹا آکڑ گیا اور اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہرا دیا کہ تو نے مجھے مٹی سے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا، میں سپیریئر ہوں، تیرا فیصلہ، تیرا حکم ہی غلط تھا، میرا تو اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ آئی ایم فرام دا ورلڈ آف انرجی اینڈ ہی از جسٹ مٹیریل۔ اور جب آدم علیہ السلام سے حضرت حوا سے اس نے نافرمانی کرا لی آفٹر آل، اللہ تعالیٰ نے ان کی جواب طلبی کی، او آدم و حوا الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ،
اور تمہیں وارن نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان نے بتا دیا ہے سب کہ تو نے ہمیں زمین کے لیے پیدا کیا ہے اور تو کسی بہانے سے ہمیں نکالنا چاہیے، ٹھیک ہے کر دے سانو۔ یہ کیا ہے؟ یہ باغیانہ طرز عمل ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ربا معافی دے دے، غلطی ہو گئی، اسی زیادتی کی تھی، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر مہربانی نہیں فرمائے گا لنکونن من الخاسرین، تو ہم تو لٹ جائیں گے۔ تو غلطی ہوگی، یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، لیپسز ہوں گے، لیکن یہ نہ کبھی بھی ایزیوم کریں آپ کے جو ستیہ ناس ہو گیا ہوتا ہوں صبح ستیہ ناس صحیح ہوتا تھے ہوئے پہ، یہ کیا ہے؟ یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ ستیہ ناس ہو گیا تو چلو ہم سے سوا ستیہ ناس سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازہ توبہ کا ہر وقت کھلا ہے، جب احساس ہو فوراً لوٹو، پھر اس طرح کے کوئی اقدامات جو ہے وہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ پھر ایک خوف اپنے دل میں پیدا کرو کہ میں کوئی الٹی سیدھی چیز جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں اور میری آنکھ لگ جائے، تو اوپر سے کوئی میری والدہ، میری بہن، میرے والد صاحب وہ آ کے دیکھ لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی یہ خوف اپنے دل میں بٹھائیں تو انشاءاللہ اس سے بھی انسان کو بچت ہوگی۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔